الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمریاں بھی تھی اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشف الدجا بجمالہ. بلبلیں تھی سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کر یہ چہچہے بھلا انسان کیوں کر چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ. گرامی قدر احباب، ارباب علم و دانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی کا بے حد کروڑوں ہاں اربوں ہاں لاکھوں ہاں شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ بھی ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا. سامعین محترم، شب معراج کی رات بڑی ہی مبارک رات ہے. سامعین محترم، ہمیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر شب معراج کی بہار نصیب فرمائی. رجب کے مہینے میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، جسے ہم معراج کہتے ہیں، یعنی شب معراج. شب کہتے ہیں رات کو، معراج کہتے ہیں بلندی کو. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ شب معراج بلندی والی رات ہے، اور یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، بڑی فضیلتوں والی رات ہے. اس رات میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو عرشوں پہ اپنا مہمان بنایا، اور اس کے لیے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. اور جبریل آئے، آقا آرام فرما رہے ہیں، اور جبریل نے آپ کے قدموں کو چوما اور آپ بیدار ہوئے. آپ کو رب کا پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور عرشوں پہ آپ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے. اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیز رفتار سواری براق پر سوار کیا، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنی تیز رفتار سواری تھی جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. سامعین محترم، یہ کیسا حبیب ہے جس کو خود عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے ضد کی، وہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے کلیم تھے. تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ نہیں یا اللہ میں تجھے ضرور دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، اور اس تجلی کو دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور 40 دن تک ہوش نہ آیا. یہ کیسے حبیب ہیں جنہیں خود بلایا جا رہا ہے، جن کے لیے جبریل بھیجا جا رہا ہے، جن کے لیے جنت سے براق آیا اور وہ آپ کی سواری بن چکی ہے، اور آپ براق پہ سوار ہو چکے ہیں. اور آپ یوں سیر کرتے کرتے مسجد اقصیٰ میں پہنچے، اور مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی جماعت آپ کی منتظر ہے، اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور مصلی رسول خالی پڑا ہے. اور اب سب نبیوں کی نظریں کس پر لگی ہیں کہ آدم جماعت کرائیں گے،
اور کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ابراہیم جماعت کروائیں گے، کسی کے ذہن میں آ رہا ہے حضرت یوسف جماعت کروائیں گے، کسی کے ذہن میں آ رہا ہے حضرت ایوب نماز پڑھائیں گے، کسی کے ذہن میں آ رہا ہے حضرت عیسیٰ نماز پڑھائیں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور جب اللہ کے پاک حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو مصلی پر کھڑا کر دیا، اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سید الانبیاء بھی اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سید الانبیاء بھی اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ نے نماز پڑھائی اور آپ کو انبیاء کا امام بنا دیا گیا۔ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ گرامی قدر احباب، پھر اس سے آگے اور سفر طے کرنا ہے، پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خود مانگا، اللہ مجھے دیدار کروا، لیکن یہاں پر اپنے محبوب کو بیت اللہ سے آسمانوں تک کا سفر کروایا جا رہا ہے۔ اللہ کے پاک حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ آپ کا استقبال حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ جب آپ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ کا استقبال حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے کیا، اور جب آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے جبریل بھی ساتھ ہیں اور آسمان بھی آتے جا رہے ہیں۔ اب تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور پانچواں آسمان آ گیا، حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور پھر چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد ساتواں آسمان آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور اس کے بعد اب سدرۃ المنتہا آ چکا ہے۔ اب سدرۃ المنتہا کا مقام آ گیا تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، اب آپ کو اکیلے ہی جانا پڑے گا، اب میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ اب میں ایک قدم بھی آگے چلا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور میں اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جبریل نے سدرۃ المنتہا پہ ساتھ چھوڑ دیا، اور اگر آقا کے ساتھ ابو بکر ہوتے تو وہ جلنا گوارا کر لیتے، لیکن محبوب کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتے۔ جہاں نوریوں کے سردار جبریل امی کے سفر کی انتہا ہوتی ہے، اور وہیں آمنہ کے لال کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ سفر آگے کیسے ہوا اس کے بارے میں نہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا اور نہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں یہ سفر کیسے ہوا۔ اور اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہے کہ کون آ رہا ہے، امام الانبیاء آ رہے ہیں، آمنہ کا لال آ رہا ہے، عبداللہ کا لخت جگر آ رہا ہے، سید الانبیاء آ رہے ہیں، رحمت دو عالم آ رہے ہیں، اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہے، اور اللہ نے اور اللہ کے اور مخلوق کے درمیان جو 70,000 نور کے پردے تھے اللہ نے وہ بھی ہٹا دیے، اور آج سارے پردے اٹھ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ اللہ کا حبیب آ رہا ہے۔ اور جب اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اپنے رب کے پاس پہنچے تو جب اللہ کے محبوب کا اللہ نے استقبال کیا ہوگا وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ نے اپنے محبوب سے کہا ہوگا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرا محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اے نبی آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور آپ پر میری رحمتیں ہوں اور آپ پر برکتیں ہوں۔ اور اس وقت بھی جو ہمیں نہ بھولا وہ ہمارے پاک پیغمبر امام الانبیاء ہیں، جنہوں نے جب اللہ نے ان پر سلام کیا، اللہ نے ان پر اپنی رحمتیں کی، اللہ نے ان پر اپنی برکتیں کی، تو انہوں نے اس امت کو نہ بھولے، السلام علینا، فرمایا کہ سلامتی ہم پر بھی سلامتی ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی اللہ تیری سلامتی ہو۔ اور بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری وہاں پر باتیں ہوئیں، تو اس کے بعد اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا، اے اللہ،
اللہ نے اپنے پاک حبیب سے پوچھا بتانا میرا محبوب تو جو اتنی دور سے آیا ہے، تو جو اتنا سفر کر کے آیا ہے، میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا ہوگا کہ اللہ تو سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، بھلا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ دنیا کا دستور بھی ہے، ہم کسی کے گھر جائیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں۔ اور جب اللہ نے اپنے حبیب سے پوچھا کہ میرا محبوب بتا کیا لے کر آئے ہو، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیرے پاس وہ چیز لایا ہوں جو تو رب ہو کر بھی تیرے پاس نہیں ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تیرا بندہ تیرے پاس عاجزی لے کر آیا ہے، تیرے پاس انکساری لے کر آیا ہے۔ اور آپ روز اس چیز کا نماز میں اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میرے محبوب نے فرمایا اے اللہ میری مالی عبادت بھی تیرے لیے، میری زبانی عبادت بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے، اور میری تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ جب اللہ نے خوش ہو کر اپنے محبوب سے پھر کہا السلام علیک ایھا النبی، اے میرا پاک محمد تجھ پر میری سلامتی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان بہت ساری باتیں ہوئیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ تو نے سب نبیوں کو کچھ نہ کچھ عطا کیا، میرے لیے کیا ہے؟ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، تو نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، تو نے آدم کو صفیہ اللہ بنایا، تو نے نوح کو نجیح اللہ بنایا، تو نے یوسف کو صدیق اللہ بنایا، اور میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے میرا محبوب میں تجھے وہ عطا کروں گا جو میں نے آج تک کسی کو عطا نہیں کیا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے میرا محبوب تیرے لیے وہ ہے جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا، اور آج میں تجھے جو عطا کرنے والا ہوں وہ ان سب سے اعلیٰ ہے جو میں نے تمام پیغمبروں کو عطا کیا۔ تو اللہ کے محبوب نے پوچھا اللہ وہ کیا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرا پاک محبوب اور میرا اور تیرا نام قیامت تک اکٹھا لیا جائے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ تو میں اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جب تک خدا کی خدائی رہے گی تب تک مصطفیٰ کی مصطفائی رہے گی۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو بہت ساری وہاں پر باتیں ہوئیں، اور جو اللہ نے اپنے محبوب کو گفٹ دیا اور جو اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا کیا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس امت کے لیے 50 نمازیں عطا کیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر 50 نمازوں کا اللہ سے تحفہ لے کر چھٹے آسمان پر تشریف لائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اے میرا محبوب آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ آپ نے فرمایا بہت اچھی رہی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ تو اللہ کے پاک حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 50 نمازیں عطا کی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پاس واپس جائیں، اتنی آپ کی امت کے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ اللہ کے پاک حبیب دوبارہ تشریف لے گئے اور فرمایا یا اللہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، تو اللہ نے 45 کر دی۔ پھر اس کے بعد تشریف لائے تو حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا کہ اب کتنی ہے؟ فرمایا کہ 45۔ فرمایا کہ بہت زیادہ ہے، آپ واپس جائیے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اب 45 ہوئی، پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب کتنی رہ گئی؟ اور آپ نے فرمایا کہ 40۔ فرمایا کہ واپس جائیے، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھے گی۔ پھر آپ چلتے اسی طرح 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب کتنی رہیں؟ اب 5 ہیں۔ فرمایا کہ آپ واپس جائیں، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھے گی۔ تو اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے میں اپنے رب کے سامنے جاؤں اور یہ میری امت 5 نمازیں بھی نہ پڑھے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے محبوب کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا کر کے آپ تشریف لائے، اور پھر آپ کو جنت کا وزٹ کروایا گیا، جنت کی سیر کروائی گئی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم نمازوں کا معمول بنا لیں، اور جب اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو نماز کے ذریعے ہم اللہ سے مانگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا یہ دل کرے کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو پھر تم نماز پڑھنا، اور جب تمہارا یہ دل کرے کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو پھر تم اللہ کا قرآن پڑھنا۔ تو آج کی رات بڑی ہی مبارک رات ہے، اسے اپنی عبادت میں گزاریں
اس رات کو آپ مصروف رہیں اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اور کوشش کریں لغویات سے بچیں، اور اللہ ہم سب کو اس رات کا احترام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔